یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ ترمیم کروائی اس کے فوراً بعد ہی یہ ہوا کہ بھائی یہ مدارس ایشو آ گیا؟ مولانا صاحب کا ایک وہ تھا کہ جی ایک کالا ناک تھا اور اس ناک کا جو ہے وہ زہر بھی نکالا، اس کے دانت بھی توڑے۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تعلیم، تو آپ بتائیں کہ سٹی اسکول جو ہے وہ سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ کیسے رجسٹر ہے؟ بیکن ہاؤس جو ہے وہ سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ کیسے؟ ہمارا سوال یہ ہے آپ 18ویں ترمیم کے خلاف کیوں سازش کر رہے ہیں؟ یعنی صدر صاحب کا سائن نہ کرنا یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ فاروق بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ خود پر ٹھپے مت لگائیں، تو لوگوں نے تو کہنا ہے کہ یہ کٹپتلی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے، کیا یہ موروثیت پہ یقین رکھتی ہے؟ جے یو آئی جو ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، تو وہ اعتماد کارکن کی نظروں میں وہ متزلزل ہو جائے۔ 70 سال کی عمر ان کی ہو گئی، ریاست کا دفاع کیا، اپنی سیاست کو اس مقام تک پہنچایا۔ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا مقابلہ کرنا، اور پھر 4-5 مہینے جیل میں ہوتے تھے، پھر 15-20 دن باہر آتے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان آپ کے شہر کے کیا حالات ہیں؟ بنڈا پور صاحب کا بھی شہر ہے، آپ لوگوں کا بھی شہر ہے، گورنر بھی وہیں کے ہیں۔ پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ الیکشن نہ لڑ رہے ہوتے تو نہ یہ وزیر اعلیٰ ہوتے نہ یہ گورنر ہوتے۔ یہ حالت ہو گئی ہے کہ مین روڈز جو ہیں ان پر باقاعدہ ناکے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ انہی لوگوں کو افغانستان سے فیض حمید صاحب نہیں لائے تھے، کیا تعداد ہوگی ہزاروں میں، اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے؟ مکمل۔ تو جے یو آئی جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ میں اس میں تحریک انصاف والوں کو بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے خصوصی طور پر، کہ ہم نے ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس طرف جانا پڑے گا جس میدان میں یہ کام کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ ٹائم آئے گا کہ وہ عمران خان سے ملیں؟ وزیر اعلیٰ ہیں جو خود دوسروں کو کہتے ہیں فارم 47 والے، میں ان کو فارم اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے ویسے سوچا کہ بھی کس سیاسی سے ریٹائرمنٹ لیں گے؟ اس وقت اگر پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کوئی حقیقی اپوزیشن کا وجود ہے تو وہ جمیعت علماء۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا جناب۔ بہت شکریہ فاروق بھائی آپ کا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے عزت دی ہے۔ چلیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں جے یو آئی کا پہلا فرد ہے تو وہ آپ بیٹھے ہیں، اور آپ کی ڈیجیٹل میڈیا کی ذمہ داری ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا کی ایک فارم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیں کہ آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کہاں سے آپ پڑھے، اور بھائیوں میں آپ کا کیا نمبر ہے؟ جی فاروق بھائی، میں اپنے بھائیوں میں میرا چوتھا نمبر ہے، اور مجھ سے تینوں جو بڑے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، اور تینوں پاکستان کی سیاست میں ہیں۔ میں جانتا ہوں، جی ہماری آڈینس کے لیے آپ ذرا بتا دیں۔ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے بڑے ہیں، جی، پھر اس کے بعد مولانا عطاء الرحمان صاحب ہیں، سینٹ میں ہیں، اور اس کے بعد مولانا لطف الرحمان صاحب جو ہیں وہ کے پی اسمبلی میں ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ پھر میرا نمبر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے مولانا عبید الرحمان، تو وہ وہاں ڈیرہ اسماعیل خان کی لوکل پالیٹکس بھی کرتے ہیں، وہاں اپنے مدرسے کا انتظام بھی سنبھالتے ہیں۔ تو آپ کا چوتھا نمبر، آپ سے چھوٹے ایک ہیں جی۔ تو یہ 5 بھائی سیاست میں ہوں تو گھر کون چلاتا ہے؟ یعنی گھر کے کام کون کرتا ہوگا اگر پانچوں کے پانچوں سیاست میں ہو تو؟ بس یہ سیاست جو ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ انتظام کا نام ہے، جی، تو آپ سیاسی طور پر جب سارا انتظام سنبھال لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں پھر گھر کا انتظام بھی ساتھ ساتھ ہوتا جاتا ہے۔ آپ کی اپنی یعنی تعلیم وغیرہ کہاں سے ہے؟ کہاں سے آپ؟ فاروق بھائی، میں نے میٹرک ملتان سے کیا، سینٹ جوزف سے، اور میری ساری اسکولنگ جو ہے وہ ملتان کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایف ایس سی جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ونسم کالج سے کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی یہاں یو ٹی لاہور سے، اور اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز کیا کمیونیکیشن اور الیکٹرانکس میں یو ٹی پشاور سے، اور اس کے بعد پھر میں نے تو آپ نے تمام صوبوں میں جا کے پولیٹیکل سائنس کیا ڈیرہ اسماعیل خان گومل یونیورسٹی سے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان سے آپ اس وقت پوچھتے تھے کہ میں اب انجینئرنگ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کیا؟ نہیں، ان کی اجازت کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو یعنی میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، آج بھی ہمارے گھر میں ہم بھائیوں میں سے ابھی جس طرح گھر میں کوئی یا بچہ پیدا ہو تو ہمارے گھر میں نام جو ہے مولانا صاحب رکھتے ہیں۔ اچھا، سب کے یعنی بچہ پیدا ہوا ہے تو مولانا سے نام جو ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ان کی گائیڈ لائن یا ان کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں کرتے، اور یہ سارا جو ہے وہ یعنی جتنے بھی فیصلے میرے مولانا سے لیے جاتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا پھر کچھ۔ تو آپ میں سے کوئی بھائی یا ان کا بیٹا پڑھنے کے لیے باہر بھی گیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور کسی نے خواہش کا اظہار کیا؟ نہیں، میرے خیال میں ایسے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں تمام اپرچونیٹیز ملی ہیں۔ اسد کی خواہش تھی کہ وہ دارالعلوم دیوبند جا کر پڑھے، لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان کے جو حالات و اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ان کے جو پالیسی ہے وہ اس کی اجازت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ تو ہمارے سب کی جو ہے نا یہاں پہ یہیں پہ تعلیم ہوئی ہے، اور ہم نے اپرچونیٹیز بھی ملتی رہی ہیں، اور ہم نے جو ہے اس کو اویل بھی کیا ہے۔ تو آپ سب، اب یہ جو پورا گھرانہ ہے آپ کا، آپ لوگوں کے روزگار کہاں سے وابستہ ہے؟ ہمارے اپنی زمینیں ہیں، اور وہ ہمارا پورا سسٹم چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب مرحوم جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے سب بچے آئیں سیاست میں، یا یہ اتفاق ہو گیا یا مجبوری بن گئی کہ آپ کا سیٹ اپ ہی ایسا ہے کہ اس میں آنا پڑتا ہے؟ کیا ہوا؟ شاید میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں گے، ان کی مرضی پہ ہوتا تو شاید ان میں سے کسی کو بھی سیاست میں نہ آنے دیتے۔ کوئی بھی نہ آتا؟ جی، کوئی بھی نہ آتا۔ یہ سیاست اتنا آسان میدان نہیں ہے، بہت مشکل میدان ہے، اور پھر
آپ تاریخ سے واقف ہیں کہ مفتی صاحب کی وفات کے بعد پھر جس طرح کے حالات اس وقت ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، اور ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں پھر اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کی عمر 27 سال تھی جب مفتی صاحب فوت ہوئے. 27 سال کی عمر میں ایک نوجوان جو ہے اس کو سیاست میں اس طرح آ جانا ان کا، اور پھر ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا مقابلہ کرنا، اور پھر اگر 4-5 مہینے جیل میں ہوتے تھے پھر 15-20 دن باہر آتے تھے، پھر 4-5 مہینے جیل میں ہوتے تھے، پھر 15-20 دن مہینہ باہر گزارتے تھے. تو اس طرح ہم نے ان کو دیکھا ہے اپنے بچپن میں. تو یہ آسان کام نہیں ہے. کوئی بھی شاید یہ تصور نہ کرے یا یہ نہ چاہے کہ اس طرح کے حالات میں جو ہے ہمارے بھائی ہمارے بیٹے اس طرح کے حالات میں آئیں، لیکن چونکہ جب آپ ایک نظریے کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں تو پھر نظریاتی کمٹمنٹ جو ہے وہ پھر آپ کو اپنے اون پہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑتی. پھر آپ کو اپنی جماعت اپنے ساتھیوں کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اور وہ ایک پش ہوتا ہے جو آپ کو پھر ملتا رہتا ہے، اور آپ چاہتے نہ چاہتے چونکہ آپ کی نظریاتی کمٹمنٹ ہے پھر آپ کو آنا پڑتا ہے کسی نہ کسی اسٹیج پہ، کسی نہ کسی مرحلے پر. چونکہ ہماری زندگی جماعت اور نظریے کے لیے وقف ہیں، تو جہاں جہاں ضرورت جماعت کو پڑی اور انہوں نے کہا کہ جی ایک ذمہ داری آپ نے ادا کرنی ہے تو ہم نے لبیک کہا ہے، اور آگے بھی اسی طرح کہیں گے. تو جب مولانا فضل الرحمان نے جب یہ سنبھال رہے تھے سب کچھ، 27 سال عمر تھی، تو آپ کی عمر کیا ہوگی؟ میری عمر تو چونکہ مفتی صاحب کی وفات کے وقت 3.5 سال 4 سال کی عمر تھی میری. تو وہ پھر جو بچپن کا جو زمانہ تھا وہ سارا ہم نے یہی دیکھا کہ جی مولانا صاحب جیل جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. مولانا صاحب کا رول تو پھر بھائی سے بڑھ کے ایک والد والا ہو گیا. میں فاروق بھائی آپ کو بالکل حقیقت بتاؤں کہ ہم نے ان کو بھائی کے روپ میں کم دیکھا ہے، والد کے روپ میں زیادہ دیکھا ہے، کیونکہ والد کو ہم نے دیکھا نہیں بہت ایسے نہ ہونے کے برابر. مجھے یاد ہے کہ ایسے ہلکا ہلکا جس طرح کچھ چیزیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے تو مولانا صاحب کو ہمیشہ اپنے والد کے روپ میں دیکھا ہے، پھر اس کے بعد بھائی کے روپ میں دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے لیڈر اور قائد کے روپ میں دیکھا ہے. تو ہمارے لیے کوئی 2-3 ان کی وہ ہیں، ہم اسی حساب سے ان کو دیکھتے ہیں. تو ان کی جدوجہد ہم نے دیکھی، تو وہ ساری چیزیں پھر وہ بھی چونکہ کمیٹڈ ہیں اپنے نظریات کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ. تو ان کو دیکھیں آپ نے 27 سال کی عمر میں ان کو آنا پڑ گیا، ان کو اور پھر ایسے نہیں آنا پڑا، اتنی مشکلات کے زمانے میں آنا پڑا. ضیاء الحق کیسے عامر کا مقابلہ کرنا، اور ایک 27 سال کا نوجوان جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے آپ کے جبر کو تسلیم نہیں کرنا. تو یہ نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. وہی نظریاتی کمٹمنٹ ہماری سب کی ہے، جہاں جہاں جماعت کو ضرورت پڑے گی ہم آئیں گے. ویسے ضیاء بھائی آپ بتا رہے ہیں نا کہ ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان جیل جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، پھر کچھ دن کے لیے جا رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں. اب لوگوں کے لیے نا اس وقت جو آج کی جو جنریشن اگر وہ دیکھ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کو، تو ان کے لیے لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو اقتدار میں تھے اور ابھی تھوڑی سی اپوزیشن دیکھی ہے، ابھی اپوزیشن چل رہی ہے، اس سے پہلے تو مسلسل اقتدار تھا. تو اب تھوڑا سا آج کے نوجوان کے لیے جو مولانا فضل الرحمان کو نہیں جانتا ان کی ہسٹری، اس کے لیے مشکل ہے کہ یار اچھا یہ ٹائم بھی آیا. اور میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے اوپر کتنی مرتبہ خودکش حملے اور باقی چیزیں ہوئیں. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آخری مرتبہ آپ نے جب آپ بڑے ہوئے ہیں تو کب دیکھا کہ مولانا کو یہ مشکلات دیکھنی پڑی؟ وہ تو آج بھی دیکھنی پڑ رہی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ہسٹری میں چاہوں گا کہ آپ سامنے رکھیں لوگوں کے سامنے. اصل میں فاروق بھائی آپ کو پتہ ہے ہم بھی اسی جنریشن کے ہیں، لیکن یہ ایک سوشل میڈیا جنریشن ہے جی ایک یہ، اور سب آپ دیکھیں نا جی 2000 آنورڈ کی سیاست کو ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پری جو ہے 2000 کا ہمیں کوئی آئیڈیا اتنا زیادہ نہیں ہے. مولانا صاحب جو ہیں وہ ضیاء الحق کی امریت میں ماشاء اللہ میں وہ سیاست میں آئے. پھر اس کے بعد تقریباً 5 سال وہ مسلسل جیلوں میں رہے، کبھی 10 مہینے جیل میں گزارے، پھر 15-20 دن کے لیے باہر نکلے، پھر 11 مہینے جو ہے وہ گزارے، پھر اس کے بعد 10-15 دن کے لیے نکلتے، پھر وہ ایک جلسہ کرتے، پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا. یہ چیزیں چلتی رہیں سن 1988 کے الیکشن تک. ٹھیک ہے. جنرل ضیاء الحق کی جب طیارہ حادثہ ہوا تو اس کے بعد پھر انتخابات ہوئے، تو یہ سارا سسٹم چلتا رہا. یہ سختیاں، یہ جیلیں، یہ ہمارے لیے ایسے تھے جیسے روٹین کا کوئی ایک وہ ہو، اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو ان کی غیر موجودگی میں پھر آپ لوگ گھر وغیرہ ڈسٹرب تو ہوتا ہوگا؟ لازمی بات ہے. وہ اگر وہ 27 سال کے تھے تو پھر ہمارا اندازہ لگا لیں کہ ہماری کیا ایج ہوتی ہے اور ہم کس طرح اس زمانے میں اس چیز کو مینیج کرتے ہوں گے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، چلتا ہے، اور پھر اسی چلتا رہا. پھر اس کے بعد 88 میں وہ پہلی دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے، پھر اس کے بعد 93 میں وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے. پھر یہ ان کا پارلیمانی سفر جب شروع ہوا، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان پر امریکہ کا حملہ ہوا اور اس وقت میں جمعیت علماء اسلام نے امریکی مخالفت میں پورے پاکستان میں مظاہرے کیے اور وہ باہر نکلے. پھر وہ مشرف کا ماشاء اللہ پھر اس میں ان کو پھر دوبارہ گرفتار کیا گیا، 6 مہینے تقریباً ان کو نظر بند رکھا گیا، کچھ عرصہ گھر میں، کچھ عرصہ جو ہے وہ چشمہ میں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں. اس میں آپ نے جو سوال کیا، یہ میں ذرا چونکہ آج کی جنریشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی تاریخ میں اپوزیشن کا دور زیادہ ہے، اقتدار کا دور جو ہے وہ بہت محدود ہے. آپ دیکھیں 88 میں مولانا صاحب قومی اسمبلی کے ممبر بنے تو اپوزیشن میں تھے.
اس کے بعد 93 میں پھر قومی اسمبلی کے ممبر بنے. تو اس سے پہلے 90 میں نواز شریف صاحب کی حکومت بنے, تب جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اپوزیشن میں تھی. پھر 93 میں پھر مولانا صاحب بذات خود پارلیمنٹ میں موجود تھے, تب اپوزیشن میں تھے. پھر 97 میں پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی. تو اس کے بعد وہ پھر جو ہے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. 2000 میں جب مشرف کا ماشاء اللہ آیا تو اس کے بعد سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام نے کی. اور اس وقت چونکہ افغانستان کا ایشو بہت زیادہ پیک پہ تھا, تو سب سے زیادہ اگر مشرف کو اس حوالے سے ٹف ٹائم دیا تو وہ جمعیت علماء اسلام نے دیا, مولانا صاحب نے دیا. پھر 2002 کا الیکشن ہوا اور لوگوں نے ایک میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ کے پی میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو اور ایم اے کو ووٹ کیا. 2002 میں اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ وہ جمعیت علماء اسلام اقتدار میں شریک ہوئی, اور اقتدار میں ایسے شریک ہوئی کہ ہم چونکہ کے پی میں جمعیت علماء اور ایم اے کے بغیر حکومت بن نہیں سکتی تھی, تو اس لیے ہمیں وہ حکومت جس طرح آج پی ٹی آئی کی ہے وہ مرکز میں ہے مخالفت کر رہے ہیں, لیکن کے پی میں ان کی حکومت ہے. تو اسی طرح مرکز میں ہم مشرف کی حکومت کے اور وہ جمالی صاحب کی حکومت کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے وہ مولانا صاحب تھے, لیکن کے پی میں چونکہ جمعیت کے بغیر اس وقت وہ NWFP تھا تو حکومت کوئی بنا نہیں سکتا تھا, میجورٹی تھی. تو بلوچستان میں اور کے پی میں جمعیت کی حکومت بنی, اور وہ دیکھا. اس کے بعد آپ دیکھیں 2008 میں, پھر اس کے بعد 2008 میں ہم نے گیلانی صاحب کی حکومت میں صرف 2.5-3 سال تک ان کا ساتھ دیا. پھر ہم نے بیچ حکومت میں چھوڑ کے پھر اپوزیشن میں گئے, اور 13 میں میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی تو ہم نے پہلا وہ 5 سالہ تھا جو ہم نے مرکزی حکومت کے ساتھ اتحاد شراکت میں وہ اقتدار میں گزارا. اس کے بعد 2018 سے لے کر آج تک جس طرح کی اپوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے, میں شاید کوئی میرے ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے, لیکن اس وقت اگر پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کوئی حقیقی اپوزیشن کا وجود ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام. ٹھیک, تو JUI جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ کی ذمہ داری لگی ہے یہ, تو یعنی یہ ذمہ داری بس آپ کو دے دی گئی یا آپ بھی چاہتے تھے, اس میں کوئی دلچسپی تھی, کیا اس کا ماحول ہے یہ بتائیے. دیکھیں فاروق بھائی, ایک بات تو بالکل واضح ہے, سیاسی کارکن, سیاسی نظم, سیاسی میدان اور اطلاعات یہ لازم و ملزوم ہے. بالکل, یہ چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. تو ابلاغ کا جو ذریعہ رائج ہوگا آپ اسی کو فالو کرتے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا جو ہے 2024-25 میں ڈیجیٹل میڈیا میں گھوم رہی ہو اور آپ جو ہیں 1980 کے پرنٹ میڈیا کے اس میں اطلاعات کے نظام میں گھوم رہے ہوں. یہ احساس پوری پارٹی کو ہو گیا یقیناً. میں وہ حالات جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے تھوڑا سا مذہب بھی ساتھ میں ہوتا ہے, اختلاف بھی ہوتا ہے, نئی چیزوں کے اوپر اختلاف بھی بڑا آتا ہے, تو کیا آپ لوگوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے ود ان دا پارٹی؟ بالکل یہ ہوتا ہے. چینج جو ہے نا فاروق بھائی, یہ کوئی بھی اتنی ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہم خود نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں کر پاتا. مطلب آپ مینٹلی اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرتے ہیں کہ یہ چیز آ رہی ہے. میرے خیال میں کامیاب سیاسی کارکن یا ایک کامیاب انسان اگر ہم کہیں بحیثیت انسان کے, تو وہ شاید وہی ہوگا جو پریمپٹ کرے گا اور وہ کہ جی یہ چیز میرے اوپر آ رہی ہے اور میں نے اس کو جو ہے نا اس کا مقابلہ, اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, اس کے ساتھ میں نے چلنا کیسے ہے. تو جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ایک مذہبی شناخت رکھنے والی جماعت ہے, لیکن اس کے کارکن, اس کی قیادت سے کارکن وہ انتہائی پختہ میچور قسم کے سیاسی کارکن ہیں. تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہاں تھوڑا سا ان کو آپ نے ایک چیز بتانی ہے کہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کیا ہے, ہم نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے. یہ چیزیں دیکھیں, ہم نے ایسے چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ جب آپ مذہبی شناخت کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ جی تصویر کے حوالے سے کتنے زیادہ مشکلات ہیں, کیمرہ کے حوالے سے کتنے زیادہ مذہبی حلقوں میں مشکلات ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن ضرورت کے تحت اس کا ادراک کرنا, پھر اس کی ضرورت کے مطابق اس کو جو ہے آگے لے کر چلنا, اس کا انکار کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آیا. دیکھیں آپ مسجد الحرام سے لے کر جو ہے وہ پاکستان کے کسی مدرسے میں بھی آج آپ جائیں گے تو ضرورت کے تحت ڈیجیٹل میڈیا کا انکار کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. غیر ضروری طور پر تو میرے خیال میں کسی چیز کے حوالے سے بھی اگر آپ بحث کریں گے کہ جی آپ غیر ضروری طور پر ایک چیز کے اندر جا رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو وہ کہیں بھی اس کی تائید اور توثیق نہیں ہو سکے گی. لیکن ضروری چیزوں کا انکار ہمارے یہاں نہیں. تو یہ چیز جب ان کو محسوس ہوئی تو لازمی بات ہے کہ جن ساتھیوں کو اس حوالے سے کوئی تھوڑا بہت ایک علم, کوئی اس میں کام, کوئی مہارت وہ ہوگا تو آپ اس کو ذمہ داری دیں گے. تو ہم پچھلے کئی سالوں سے تقریباً لگ بھگ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 15 سال سے تو 16 سال سے تو مجھے زیادہ ہو گیا کہ میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہوں. یہ فیس بک جب نیا جو ہے وہ آیا اور اس کو ہم نے آپ نے تب سے شروع کیا ہوا. تو ابھی آپ کے آس پاس کے حلقوں میں نہیں کرتے ہوں گے؟ نہیں, اس بہت کم ہوتا تھا. تو ان کو پھر جب اس چیز کا ادراک ہوا ہمارے جماعتی صفوں میں کہ جی یہ ہے اور دنیا کے ساتھ